پوری دنیا امام کو انتظار کر رہی ہے، پوری دنیا امام کے لیے امام کی طرف دیکھ رہی ہے، امام کہاں سے آئیں گے. اور امام کیا فرما رہے ہیں آخری؟ میرے لیے رسول خدا کی بیٹی رول ماڈل ہے، اسوہ حسنہ ہے. امام فرما رہے ہیں، آخری امام ہے کہ رسول کی بیٹی میرے لیے اسوہ حسنہ ہے. تو کیا میں امام جب ان کو اپنا رول ماڈل بنا رہے ہیں تو کیا میں نے حضرت سیدہ کو اپنی زندگی کا رول ماڈل بنایا؟ عبادت، معاشرت، فیملی، یہ سارے کاموں میں کہاں میری زندگی میں حضرت سیدہ ہے؟ اب بولے خاتون تھیں تو خواتین کے لیے ہوں گی نا، خوب سب کے لیے رول ماڈل ہیں. جب امام زمانہ کے لیے رول ماڈل ہیں تو ہمارے لیے کیوں نہیں ہو سکتی رول ماڈل؟ خواتین تو درجہ اولا ان کو رول ماڈل بنانا ہے ان کو، لیکن ہمارے لیے بھی تو رول ماڈل ہوں. تو میں کیا، میں نے تو چھوٹے سے طالب علم میں، ہم نے جو بی بی نے قیام کیا اپنے وقت کے امام کے لیے، چلو میں اسی میں رول ماڈل بن جائے میرے لیے، میں بھی اپنے وقت کے امام کے لیے قیام کروں. جہاں انہوں نے وقت کے امام کے لیے دروازے کھٹکھٹائے ولایت علی کو بولنے کے لیے، تو میں بھی کچھ دروازے وقت کے امام کی ولایت کے لیے کھٹکھٹاؤں کہ امام کے لیے کیا کر رہے ہیں آپ، میں کیا کر رہا ہوں، ملیں، بیٹھیں، بات کریں. گفتگو کا محور امام ہونا چاہیے. کربلا ہو رہی ہو اور انسان اپنی زندگیوں میں مشغول ہو تو کیسا پھر امام؟ امام کربلا میں پیاسا ہے اور لوگ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں طواف قبول تھے کیا؟ وہ عبادتیں قبول تھی کیا؟ قبول کیسے تھی جب وقت کا امام تنہا ہے ادھر؟ تو ابھی امام کو کیا چاہیے مجھ سے اور آپ سے؟ اور میں اپنی زندگی مصروف ہوں. جتنا امام زندگی میں ہوگا اتنا وجود امام میں پیوست ہوتا جائے گا. گفتگو میں امام ہے، عمل میں امام ہے، میری حرکات و سکنات میں امام ہے، میری سوچ کیا امام کی اطاعت پر ہے کہ نہیں ہے، میرے اندر کے احوالات کیا امام کی طرف ہیں کہ نہیں ہے. میں تو جب اپنے آپ کو دیکھتا ہوں کہتا ہوں صرف جب لوگوں میں بیٹھا ہوتا ہوں میں اچھی باتیں کرتا ہوں، اکیلے میں پتہ نہیں کیا ہوتا ہوں، تنہائی میں پتہ نہیں کیا ہوتا ہوں. وہ حالتیں کیا میں امام سے کنیکٹ کرتی ہیں؟ اگر انسان اطاعت پروردگار سے جتنا دور ہے اتنا امام سے دور ہے. یاد رکھیے، جہاں انسان کی آنکھ نے غلطی کی اتنا امام سے دور ہو گیا، جتنا انسان کی زبان نے غلطی کی امام سے دور ہو گیا، جتنا انسان غلطی کرے گا امام سے دور ہو جائے گا. یہ ان کا کرم ہے کہ ہم رستے ہوئے گروہ کو اٹھا لیتے ہیں. میرے اندر کچھ نہیں ہے، یہ ان کا کرم ہے. استاد آیت اللہ جعفر مجتہدی کہ بہت بڑے عارف، ان کے بھائی یہ واقعہ لکھتے ہیں کہ میں 25 سال بعد اپنے بھائی سے ملا. 25 سال بعد مجھے مشکل پڑی، زندگی میں پریشانی تھی، رزق میں تنگی، تو میں نے کہا مولا 8ویں امام امام رضا علیہ السلام کی زیارت صلی امام کی زیارت پہ جاؤں. تو کہا کہ بھائی وہیں تھے، تو میں نے کہا پہلے میں ان کا پتہ پوچھتا ہوں. کہتے ہیں میں پتہ پوچھتا گھر پہنچا تو میں نے 25 سال ہو گئے تھے بھائی کو نہیں دیکھا تھا. جب میں نے دیکھا تو اتنا نورانی چہرہ، اتنا کہ میں پہچان ہی نہیں پایا کہ میرا بھائی. پھر جب ملے، گلے لگے، بیٹھے، باتیں کی، تو کہا کیسے آنا ہوا؟ کہا کچھ رزق کے معاملات میں پریشانی تھی. تو میں نے کہا چلو مولا کی زیارت پہ چلتا ہوں، شاید دروازہ کھل جائے گا. ہاں ٹھیک ہے، غسل کرو زیارت کا اور جاؤ مولا کی زیارت. کہتے ہیں میں نے غسل کیا، میں زیارت پہ گیا. میں زیارت سے واپس آیا تو جب مجھے بھائی نے دیکھا تو مجھے کہا آقا جعفر نے کہ میں میز دیکھ رہا ہوں. تو کہا میں سمجھا نہیں کیا کہہ رہے ہیں. تو کہنے لگے کہ جب کسی پر عنایت امام فرماتے ہیں تو اس کے چہرے سے نظر آ جاتا ہے کہ اس کے اوپر عنایت ہو گئی ہے. کہا میں پھر بھی ان چیزوں کو اتنی درک نہیں کر پایا. کہہ رہا میں واپس چلا گیا، تبریز کے تھے، تبریز واپس چلا گیا. جیسے ہی پہنچا تو مجھے پتہ چلا ایک کام ہے، جاب آئی ہے. تو میں نے دیکھا کئی 100 لوگ اس میں تھے اور کئی 100 میں سے میرا انتخاب ہوا کچھ لوگوں کا. اور جب یہ واقعہ انہوں نے نوٹ کیا تو کہا 25 سال ہو گئے میں اسی کام میں آج بھی بیٹھا ہوا ہوں. اب مجھے درک آیا کہ وہ جو میز تھی میرے بھائی کو اس وقت نظر آ گئی تھی. کیوں؟ کیونکہ عنایت امام ہے.